بڑا شوق تھا کہ میں لیڈرشپ کا ٹرینر ہوں. تو میں جا کے نا, کیونکہ ان کی لیڈرشپ بڑی مشہور ہے, قبائل کی جو لیڈرشپ ہے نا ان کی پراپر ایک میکینیکل سے. آپ میں سے پٹھان تو نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے؟ تو پٹھانوں کے اندر نا جو قبیلہ بنتا ہے نا, تو قبیلے کی جو جرگہ اور اس بندے کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک بہت کلیئر پروگیٹو کے ساتھ کیا جاتا ہے. بہرحال اب پنجاب میں یہ سسٹم نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس سے کہا تھا, وہ 12-14 قبیلوں کے ساتھ میں بیٹھا. قبیلے مطلب چھوٹے چھوٹے خاندان جو وہاں پہ, کیونکہ خاندان کے ہیڈ کے اوپر نا وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے, تو ادھر سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. 12,000 یا 15,000 روپے مہینہ ہوتا تھا ان کا. تو میں جا کے اس سے پوچھا کہ یار آپ لیڈر کیسے چنتے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت, اور پوری دنیا کو آپ نے نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے. نہ انگلینڈ آپ سے آپ فتح ہوئے, نہ امریکہ سے آپ فتح ہوئے. کیا کرتے ہیں آپ کے, کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس یہ؟ ایک ہی جواب دیا 8 الگ الگ خاندانوں نے, ایک ہی جواب. کتنا آسان تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, دنیا ہم کتنی مشکل کر بیٹھے. میں نے کہا کیسے لیڈر چنتے ہیں؟ کہتا ہے اتنا تو اس میں کون سی سائنس ہے یار, ہم تو, اب میں آپ کو جان کے روک رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ کی ذرا کیوریوسٹی بنی رہے, ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں اور لیڈر چن لیتے ہیں. اگلے سے پوچھیں ہم یہ دیکھتے ہیں تو لیڈر چن لیتے ہیں. بندہ اگر اس بندے کے اندر یہ ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ ہر بندہ وہی بول رہا تھا. سوچیں ذرا, غور سننا ہے اس وقت جوانوں, آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو لیڈر چننے کے لیے؟ کہتا ہے ہم بس ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا. میں نے کہا کیا غیبت؟ اس کا کیا تعلق ہے لیڈر سے؟ کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے, وہ منہ پہ سیدھی بات نہیں کر سکتا, پیچھے کرتا ہے جا کے. اور ہر غیبتی پہچان میں ہوتا ہے, ہر بندے کی اللہ نے ریڈار بنایا ہوا ہے, غیبتی پہچانا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم صحیح تو کرتا ہے. جو اس نے آج تک غیبت نہیں کی وہ سب سے منفرد ہو کے اوپر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں, سیدھا جا کے فائر کرے گا منہ پہ کہ بھائی تو نے یہ کام کیا غلط ہے. قولوا قولا سدیدا کی طاقت دیکھیں, لوگوں سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے بس. یہ ہے اتنی طاقت اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اگر آپ غیبت نہیں کرتے, لوگوں نے آپ کی ایسے جو ہے نا پوجا شروع کر دینی ہے کہ نا یہ طاقت اس کے پاس ہے. کوئی, میں نے کہا تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو فتح کرنے کے لیے. اللہ نے طاقت نیوکلیر ریئیکٹر کے طور پہ ہمارے اندر دی ہے, اور اس نیوکلیر انرجی کے ایکویشن لوگوں کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ ایکویشن آپ کے ساتھ کمبینیشن میں ایکویشن بن رہی ہے, سولوشن کے سولوشن بن رہے ہیں, جادو کے پوشن بن رہے ہیں. مگر ہم نہیں, بس ہم سمجھ نہیں رہے کہ جینیفر لوپیز بتائے گی کون کتنا کول ہے. نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی لڑائی میں صرف وہ بندہ ٹھیک ہے جو اس وقت بات کر دے جب بات کی ضرورت تھی. انسانوں کو فتح کرنے کا یہی طریقہ ہے نا, جب جس بات کی ضرورت ہے اس وقت کر دی, سیدھی بات تھی کر دی. تو یہ 4 بندے ہوں یا 400 ہوں, جب خود سوچیں نبی علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں, انہوں نے کہا نا کہ اکٹھا ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کیا دعوت ہے. سوچیں ذرا, آکورڈ نہیں ہوئی, اللہ کی قسم آکورڈ نہیں. کیسے ثبوت؟ ابو لہب نے کیا بکواس کی تھی اس وقت, یاد ہے آپ کو ابو لہب کا جملہ؟ خاندان ایسے ہی بولتا ہے, لوگ کیا کہیں گے والا پورا کا پورا سیگا پتر لگا کہ تو نے اس لیے بلایا ہم پہ. نعوذ باللہ, آگے سے اس نے بکواس بھی کی. یہ آکورڈنیس کو کراس کریں گے, آسان ہو جائے گی رائٹ. اس کے بعد پھر ہر بندے سے کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قدر آسان اس لیے تھا کہ ہم لوگ سرداروں کو تو میں بتا چکا ہوں, اب اور کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ, آؤ ذرا دیکھتے ہیں. پھر اب بات وہ اسے کہتے ہیں نا عوامی ہو گئی اب تو بات, اب تو میں نے اعلان کر دیا ہے, آپ کس بات کا ڈر. اور جس بندے نے اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے نا, 2 نمبر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کر کے دیکھنا تھا گروپس میں, یہ جتنے بھی بد فعل لڑکے ہوں گے نا, وہ 10 دفعہ سوچیں گے آپ سے کسی قسم کی غلط بات کرنے کے. میرے ایک سرکل میں ایک بندہ مشہور ہے میرے احباب میں, وہ مشہور صرف اس لیے کہ وہ غیبت نہیں ہونی چاہیے تھا, غیبت نہیں, تقیہ کلام اس کا. اس کے سامنے کھڑے ہو کے نا کوئی اور غیبت ہی نہیں کرتا, حالانکہ اس کو بھی یاد کہ میں نے یہ جملہ ایک ٹیگ لگ جاتا نا کہ یار یہ بندہ غیبت نہیں سنتا, وہ ایسے کرتا ہوتا ہے غیبت نہیں, جیسے وہ میوزک میں نہیں سنتے ہوتے, نہیں میوزک نہیں سننا, بالکل نہیں غیبت نہ کریں. کیونکہ یہ بات رسول میں یاد رکھیے گا, غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے, خالی غیبت کرنا نہیں, یہ دھیان میں رکھیے گا. آپ الاؤ کر رہے ہیں تو اگلا کر رہا ہے نا غیبت. حضرت عمر بن خطاب کے پاس علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں, گپ شپ چل رہی ہے. اتنے بندے نے دروازہ کھولا ہے اور آ کے پیروں میں گرے اور چیخے مارنا شروع ہو گیا کہ یار میرا کفارہ بتا دیں, مجھ سے گناہ ہو گیا, میرا کفارہ بتا دیں. تینوں صحابی نے دیکھا, ایک بندے اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا ہے, یا امیر المومنین مجھے کفارہ بتائیں, میں مرنا نہیں چاہتا, مجھے کفارہ بتائیں. کیا ہے؟ زنا ہو گیا.
عمر بن خطاب نے کہا رو تو ایسے رہا ہے غیبت کر کے آیا ہے. یہ ہے غیبت کا لیول. کیوں غیبت ہوتی ہے, کیوں بات بتا رہا ہوں, کیونکہ قولوا قولا سدیدا نہیں ہو سکتا ہم سے, اس لیے غیبت کرتے ہیں. بس یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک مسلمان کا کہ جب مسئلہ دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ سب کے سامنے بولنے, حال تو ہاتھ سے پکڑیں گے آپ, مگر آپ بولنے والی طاقت ہو. اب یہاں پہ خاندانوں کے اندر تو نہیں آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں کسی کو, آپ بتائیں گے کہ بھیا یہ چیز غلط ہے, اصول تو یہی ہے. بس کاش کی ایسی بیویاں ہمیں ملیں, کاش کی ایسی مائیں ہمیں ملیں. سمجھا, یہ اصل میں طاقت جو ہے نا. السلام علیکم. مسلمان کی بیسک آئیڈینٹی جو یہی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیشہ سیدھی بات کرنی ہوتی ہے, اس نے کبھی بھی کسی کے پریشر میں نہیں آنا ہوتا, کیونکہ مسلمان کی عزت نفس صرف اللہ کے آگے زیرو ہوتی ہے, کسی انسان کے سامنے نہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت زیادہ ایک نیرو سائیکالوجی کے ذریعے ہمیں, جب آپ کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوگی, جب آپ کی اپنی ذات آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تو کبھی بھی آپ کے اندر کرجس میں نہیں آ سکتا, آپ کرجس نہیں بن سکتے ہو. اور آج کل تو ہماری اس فالٹی پیرنٹنگ کی وجہ سے جو بھی مین ہیں ان کو اپنے رائٹس کی نہیں پتہ, ان کو اپنے جو بھی ایک میسکولینٹی ہوتی ہے اس کے نہیں پتہ. دے کین ناٹ سروائیو ان دیٹ اسٹیٹمنٹ, جن میں ان کو خود کوئی چیزیں پرفارم کرنا پڑتی ہیں. اگر کوئی بھی انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہو, یا پھر وی کین سے کہ انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہو جو سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیز جا رہی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اس کو اتنا زیادہ ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں, وہ کبھی بھی اس کو بودر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ ہوتی ہے وہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. نسل پرستی اسلام میں کبھی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی شخصیت پرستیاں, مگر جو ایک پٹھان قوم ہے ان کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ صلاحیت کر چکی ہے کہ انہوں نے دے ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیئر اسٹینڈرڈس. اور آن دا ادر ہینڈ وہ کبھی بھی جو بھی چھوٹے چھوٹے ہم گناہ کر رہے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن. اگر آپ ایران کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, تو جو بھی ان سب کنٹریز میں دے نیور کمپرومائز آن دیئر اسٹینڈرڈ. ہر قوم کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے اگر فاتح قوم بننا ہے تو بیسک ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کرجیس بنے. اس کی عزت نفس صرف اللہ کے آگے زیرو, وہ کسی بھی انسان کے سامنے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے سامنے نہیں ڈرتا. مسلمان ہمیشہ اللہ کے سامنے ڈرتا ہے.